السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد۔ الحمد للہ آج جو عمران احمد سلفی جو مقرر آئے تھے، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تالی کوٹ کو آ کر ماشاءاللہ صحابہ کے منحج کے بارے میں بہترین انداز میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو باتیں بتائیں۔ اس سے پہلے ایسے موقع کم ملتے ہیں کہ جو منحج کے سلفیت کے اوپر، اہل الحدیث کے اوپر، صحیح عقیدے کے اوپر بہت کم بیانات ہمیں سننے ملتے ہیں، اور میں تمام جو علماء ہیں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ آج ہمیں اس پروگرام کے بعد ایک خوشی محسوس ہو رہی کہ ہمارے درمیان میں ایک ایسے شخصیت کو اللہ نے بھیجا جن کے ذریعے سے بہترین علم جو بہت سارے لوگوں کو آج تک نہیں معلوم تھا، سلفیت کیا ہے، سلف کس کو کہتے ہیں، تو الحمدللہ آج تفصیل سے مولانا نے ہمارے سامنے اپنی بات رکھی، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سلفی ہیں اور ہم اہل الحدیث ہیں۔ اس کے اوپر ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کسی گروہ سے، کسی امام سے، کسی محدث سے، ان کے عقائد سے نکلے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ ہم جو ہے اہل الحدیث سلفی، جو صحابہ کے منحج اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں جو صحابہ سیکھے وہ منحج کے اوپر ہمارا عقیدہ موجود ہے۔ الحمدللہ ہم اہل الحدیث جو ہے اللہ کے رسول کی جو بات ہے اسی کو مانتے ہیں، چاہے جتنا بڑا چوٹی کا عالم کیوں نہ ہو، اگر وہ حدیث کے خلاف کہتا ہے تو ہم وہ عالم کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم وہ عالم کی تقلید نہیں کرتے۔ یہ اہل حدیث کی شان ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے، گستاخ نبی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عید میلاد نہیں کرنے کی وجہ سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی سے محبت نہیں، اس کے لیے نہیں کرتے بولتے۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نبی کی محبت اس حدیث سے ہم ظاہر کرتے ہیں جس حدیث کے بارے میں ہم ہمیشہ سنے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے تو اللہ نے 2 فرشتوں کو ان کے سامنے بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے میزان لے کے آتے ہیں، اور ایک فرشتہ کہتا ہے ان کا میں میزان، ان کا وزن دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا وزن دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ ایک فرشتہ کہتا ہے کیا ان کا وزن دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا وزن، ان کے احکام کا وزن، ان کی کیا دین کے اندر اور اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ ایک فرشتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ترازو میں رکھ کر تولتا ہے اور دوسرے اور لوگوں کو رکھ کر تولتا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے، اور وہ جو دوسرے جن کو اور نبیوں کو رکھ کے تول رہا تھا وہ ہلکا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں 10 کو رکھ کے تولتا ہوں، وزن کرتا ہوں، ہو سکتا ہے 10 کے برابر ان کی بات برابر ہوگی، تو وہ 10 رکھ کے تو وزن کرتا ہے، تب بھی ہمارے نبی کا وزن بھاری ہوتا ہے۔ 100 کو رکھتا ہے، 1000 کو رکھتا ہے، دوسرا فرشتہ دیکھتا ہے تم کن کا وزن کر رہے ہو، تم کس کی بات کہہ رہے ہو؟ ارے یہ تو وہ ہیں
ان کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت دن تک آنے والے انسان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری ہوگا۔ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہمیں کسی کی بات کی ضرورت نہیں ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کیا ہے۔ میرا باپ سامنے کھڑا ہو پھر بھی وہ لیڈر ہے، وہ میرے لائق نہیں ہے، میں مانتا نہیں اس کی بات۔ میرا بھائی ہو، میرا ساتھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ جماعت کے جو نبی کے خلاف کرتا ہے تو وہ چائے چھوٹی کا دنیا بھر اس کے فالوور ہوتی ہے نا، لیکن میرے نبی کے خلاف کرتا ہے تو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ اسی مسجد کے اندر ماشاءاللہ بابا خان بھی آئے ہوئے تھے، اور حسن کیا جفر الحسن مدنی صاحب آئے تھے، الحمدللہ ان کا بھی ایک دورہ ہوا تھا۔ وہ بات آج بھی مجھے یاد ہے، جب جفر الحسن مدنی صاحب نے اہل الحدیث کی تعریف کی، جماعت اہل حدیث کی تعریف کی، تو اتنی اچھے انداز میں انہوں نے تعریف کی، بابا خان کو رہ نہیں گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے فخر اہل حدیث ہونے پہ، مجھے آج اتنا فخر ہو گیا کہ میں اہل حدیث ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ اہل حدیث ہونا، جماعت اہل حدیث کے اندر آنا، یہ بہت بڑی شان کی بات ہے، کیونکہ یہ کسی کی بات نہیں چلاتے، یہ یا تو اللہ کے رسول کی بات چلاتے ہیں یا تو صحابہ کی بات، کسی کی بات نہیں۔ سب کی بات چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن صحابہ کی بات، نبی کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ اور ہم اس جماعت پہ یہ ہماری شان نہیں ہے، یہ ہمارا فخر نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ ہم اہل حدیث میں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے اہل حدیث بنا دیا، اہل حدیث مذہب کے اندر ہمیں داخل کا، یہ اللہ کی شان ہے۔ ورنہ ہم کہاں رہتے تھے، کس کے جھولا پکڑ کر گھومتے، کس کی باتوں کو لے کر چلتے، پتہ نہیں اس کی بات کا کوئی دلیل بھی ہوتی یا نہ ہوتی۔ کہ میں بھی، میرے بھائی مودین بھی، کئی بار میں ایک واقعہ وہ ابھی بھی یاد آتا ہے مجھے، ایک واقعہ جب ہم جماعت اہل حدیث میں نہیں جڑے تھے تو ہمارے اسی مسجد کے ایک بزرگ امام گزر چکے ہیں، امامت کی انہوں نے بڑی خدمت کی۔ ان کے اس مسجد بننے سے پہلے آثر مسجد کے اندر امامت کرتے تھے، اور میں بھی سعودی سے ہمارے محی الدین بھائی بھی جماعت میں جڑے ہوئے تھے، تو ہمارا ایک کہنا تھا کہ نہیں، مسجد میں فضائل اعمال کا ہی درس ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، میں قرآن کا درس دوں گا۔ تنے تنا ہے، جماعت کے مخالف ہو گیا، لیکن ہم نے کیا کہا، ہماری طاقت کے بل بوتے پہ یا تو محلے کے بل بوتے پہ انہوں نے اگر کوئی مذہبی کتاب کو پڑھنے سے انکار کر دیا، قرآن کو میں درس دوں گا، تو یہ گواہ ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، میں اور محی الدین بھائی مل کر ان کو اس مسجد سے نکال دیے تھے، قرآن پڑھتوں بولنے کی وجہ سے، یہ کتاب کیوں نہیں پڑھتا بول کے اللہ ہمیں معاف کر دیے۔ لیکن اس کے بعد ہمیں معلوم پڑا یہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، اس کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ جب الحمدللہ میں بھی چینج ہوا، محدثین بھی چینج ہو گئے، تو ہم ان کو واپس لا کر ریکویسٹ کر کے رکھے، اور ان کے لیے یہ مسجد ماشاءاللہ بڑی محنت سے یہ مسجد تعمیر ہو گئی، اور اس کے بعد یہاں مرنے تک بھی ان کو تنخواہ دے کے رکھے۔ یہ بڑی شان ہے میرے بھائیو۔ پتہ نہیں ہم کس جماعت میں رہ کے کہاں بھٹکتے رہتے، ہمیں کوئی روشنی دکھانے والا نہیں ہوتا۔ یہ جماعت اہل حدیث الحمدللہ یہ فخر کی بات ہے میرے بھائیو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہی سچے باقی کے سب جھکے، نہیں، ہم وہ بات کرنا چاہیے جو صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اگر کوئی بات بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اماموں کی بات کو نہیں مانتے، ہم سب امام کی بات مانتے ہیں، کرتے وہی ہیں جو اماموں کا قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہی کہا
فَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِي، اگر صحیح حدیث آتی تو وہی میرا مذہب ہے۔ ان کا بھی وہی مذہب تھا، سارے اماموں کا بھی وہی مذہب تھا، کوئی اپنا نیا مذہب نہیں بنایا۔ تفصیل سے مولانا نے بتائی، ان کے سامنے ہم کچھ کہنا یہ مناسب نہیں سمجھتا۔ میں یہ فخر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ جب تک ہماری سانسیں رکھے اس جماعت میں ہمیں قائم رکھ، اے اللہ ہماری سانسیں جب لینا ہے تو اسی جماعت سے ہماری سانسوں کو اٹھائے۔ اے اللہ کسی اور کے دربار میں جانے کی ہمیں توفیق مت دینا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے قرآن اور حدیث پر زندہ رکھ، جب موت دے تو اے اللہ اسی پر ہمیں موت دے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے باتوں میں آ کر، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں آ کر، چھوٹے چھوٹے کوئی چیزوں میں آ کے ہم ایسے الجھ جاتے ہیں، ہمارا جو مین مقصد ہے اس مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ ہم قرآن اور حدیث طرف لوگوں کو لانا چاہیے، اس مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں۔ مجھے انہوں نے ایسا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کیا، میرے بارے میں ایسا بولا، میرے بھائیوں یہ ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، ہماری کوئی شان نہیں۔ جیسا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اسلام میں آنے سے پہلے مجھے بکریاں صحیح چرانے نہیں آتا، جب اسلام میں آئے تو 2 لاکھ مربع کلومیٹر پہ میں حکومت کر حکمران بنا بول کے۔ میرے بھائیوں یہی ہے قرآن اور حدیث جس کے اندر آتی ہے، بڑی اس کے اندر سوجھ بوجھ آتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے باتیں ہر انسان میں رہتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے کل بنی آدم خطا خیر الخطا توابین، آدم کی ساری اولاد غلطی کر سکتی ہے، اور بہترین غلطی کرنے والا وہی ہے جو توبہ کرے، ایک دوسرے کو معاف کرے، ایک دوسرے کو نظر انداز کرے، ایک دوسرے کا تعریف کرے، بڑھ چڑھ کر کسی کی ایک بات کو پکڑ کر اس کو اچھالتے مت پھریے۔ میرے بھائیوں، ہم اہل الحدیث ہیں، اگر ہم اس مسئلے میں ہم لوگوں کے بہکاؤ میں اگر بھٹک جائیں گے تو بہت سارے لوگ، بہت سارے عوام ہے نا، قرآن اور حدیث کی پیاسی ہے، اگر ہم قرآن اور حدیث لے کر ہم خاموش بیٹھیں گے تو یہ ہمارے اوپر بہت بڑا وبال ہے۔ میں اور محی الدین بھائی کلکرے گئے تھے، اس وقت ابھی اتنے اہل حدیث مسجد نہیں تھے، پورے تبلیغی مسجد تھے۔ ہم لوگ گئے، پہلی جماعت لے گئے، اہل حدیث ہونے کے بعد پھر بھی جماعت لے گئے۔ اس کے اندر ریاض الصالحین، کتاب التوحید، نماز نبی، 3 کتاب لے کے جا کے آج جو مدینہ مسجد ہے بس اسٹینڈ کے بازو، اسی میں ہمیں 2 دن تک قیام یا 1 دن تک قیام کرے، دن بھر یہ شیڈول پورا چینج کر کے دکھائے ان کو۔ ریاض الصالحین پڑھے، نماز نبی پڑھے، کتاب التوحید پڑھے، یہ تینوں کتابیں پڑھنے کے بعد انہوں پریشان ہو گئے پوری جماعت کے ساتھ، اور لاسٹ میں آنے کے ٹائم بس اسٹینڈ تک ہمیں چھوڑنے آئے، انہوں عزت کے ساتھ انہوں نے ایک ہی بات کہی، اے بھائی تمہارے پاس عطر ہے لیکن تمہیں اس خوشبو کو اپنے آپ تک محدود کر رکھیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں گھاسلے تیل ڈال کر وہ دیا جلاتے جا رہے ہیں۔ اگر تم حق والے ایسے الجھ کے بیٹھے رہو گے تو ناحق لوگ اپنا کھیل کھیلتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ سخت ضرورت ہے ہم اپنے آپسی مسئلوں کو، اپنے بہت سارے دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین جو ہے، یہ شیطان جو ہے اہل حدیث پہ شرک کے بارے میں نہیں کرتا، جان جاتی کہ نا لیکن وہ شرک نہیں کرتا، ایک بار اہل حدیث ہو گیا تو جان جاتے کہ نا لیکن وہ بدعت کے قریب نہیں جاتا۔ لیکن ہم ایسا پھنس جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے عہدے کے لالچ میں، جماعت کے لالچ میں، مجھے بڑا نہیں ہے، میں بڑا نہیں، تو بڑا نہیں، یہ سارے مسئلوں کے چکر میں ایسا الجھ جاتے ہیں جو حق کو بھی آگے بڑھانے کے لیے ہمیں رکاوٹ بنتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ نہ کرے ہم چھوٹے رہے بڑے رہے کچھ بھی رہے، یہ دین قرآن اور حدیث لوگوں تک پہنچے، اور میرے سبب سے، میرے وجہ سے یہ کام رک جائے، اس کا ہم سبب نہ بنے۔ ہاں اگر ہم سے نہیں ہو رہا تو ہم خاموشی اختیار کریں، کرنے والا تو کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریے۔ ہاں یہی میری ایک ریکویسٹ ہے، انشاءاللہ ہم حق کو لے کر نکلے ہیں تو وہ حق پر ہم خود بھی عمل کریں، لوگوں تک بھی حق کی دعوت پہنچائے، اور وہ معلوم نہیں ہے غلط فہمی میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کو یہ نہ کرے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، ہم ہیں، ہماری جماعت اتنی، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے ہم یہ معلوم پڑا کہ ہماری جماعت بیچ میں سے نہیں۔ تھوڑے دن ہمیں بھی بہت سارے لوگ کہتے تھے ابھی یہ آزادی کے بعد نکلی جماعت، وہ نکلی، میں بات میں بہت غور کیا کہ یہ جماعت الحمدللہ آزادی کے بعد بھی نہیں نکلی، آزادی سے پہلے بھی نہیں نکلی، یہ نبی کے مدینے سے نکلی ہے، یہ اب تک رہی، اور بہت سارے جماعتیں بنے ہیں۔ آپ دیکھیے ان کا کوئی وجود 150 سال سے ہے، 200 سال سے، 250 سال سے، 300 سال سے، اس سے پہلے وہ کوئی جماعت کا وجود ان کا نہیں ملتا، لیکن ہمیں کرتے ہیں۔ لیکن
غفلت کی وجہ سے، نہ معلوم ہونے کی وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں، ہم اس کو دھیان نہ دیں۔ الحمدللہ سب ہم بھائی ہیں، ہم سب حق کی تلاش میں گھوم رہے ہیں، ہم سب کو جنت میں جانا ہے، ہم جنت میں جانے والے راستے کو ہموار کریں، لوگوں کو آنے کے لیے ویلکم کریں۔ یہ نہیں کہ گیٹ بند کر کے ہمیں چاہے ہم سب بھی جنت میں گئے تم جہنم، وہ بولے گا کہ میں جہنم میں ہی جانا ہے تو تیرے ساتھ آنے کا جو تمہیں جہنم میں صحیح بول کے وہ اڑا رہتا ہے۔ ایسا نہیں میرے بھائی، سب بھائیوں کو مل کر، سب کے ساتھ، سارے جماعتوں کے ساتھ مل کر، انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر قرآن اور حدیث بتانے کی ہم کوشش کرنا چاہیے۔ اگر وہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ اگر ہمارے کہنے سے کوئی ایک آدمی بھی قرآن اور حدیث کی طرف آتا ہے تو ہماری نجات کے لیے ہے۔ کوئی کچھ کہے یا نہ کرے، انشاءاللہ یہ باتیں ہم کرنا تھا، لیکن الحمدللہ شیخ نے بڑی طویل سے ہمیں تفصیل سے اہل حدیث کے بارے میں بتا دیے۔ میں یہی آخر میں دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہم صحیح قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے والے بنے اور اسی کے اوپر قائم رہے اور لوگوں تک قرآن اور حدیث کو پھیلانے والے بنے۔ رکاوٹ بننے سے ہم گریز کریں، اگر ہم سے نہیں ہوتا تو خاموشی اختیار کرے، کوئی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں رکاوٹ نہ کرے۔ یہی میری ایک آخری ریکویسٹ ہے۔ اور مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی غلطی ہو سکتے ہیں، ہماری غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ انسان ہونے کے ناطے ہر 100% مولانا نے تفصیل سے یہ معاملات کے بارے میں اور بارے میں ڈیٹیل نہیں بتائے، لیکن یہ چاروں بھی چیزیں موجود ہے۔ ہمارا ہر عمل صحابہ کے طرح ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کریں، ہم انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے ہمیں بھٹک بھی جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ میں اس ساری برائیوں سے بچا رہا ہوں۔ یہی میری بھی ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ شہر تالیکوٹ کے اندر جمعیت اہل حدیث کا آپ تمام لوگ بھی ساتھ دیے۔ الحمدللہ سارے لوگوں نے مل کر، یہ ہمارا تالیکوٹ ایک ایسا شہر ہے، اس پروگرام کے اندر سارے مسلک کے لوگ آتے ہیں، ہم بھی ان کے مسلک کے پروگراموں میں جاتے ہیں۔ یہ یونیٹی ہے ہماری، اور یہ ایک دوسرے کے خیالات ہم سنیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ معلوم پڑے گا۔ تو ایک دوسرے کے خلاف ہم بولتے رہیں گے تو فائدہ نہیں۔ انشاءاللہ جو بھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور ہمیں جب تک زندہ رہے قرآن اور حدیث کو زندہ رکھ۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ بہت 2 سال سے اے اللہ بچے، بوڑھے، عورتیں سب بیوہ ہو چکے ہیں، یتیم ہو چکے ہیں۔ اے اللہ بہت سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ انجرڈ ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ان کی تو مدد فرما۔ اے اللہ ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی 2-3 دن سے، اے اللہ ان کو امن اور شانتی والے فلسطین کے اندر ان کو داخل فرما۔ اے اللہ ان کی بھوک کو، اے اللہ ان کی پریشانی کو اے اللہ تیرے غیبی مدد سے دور فرما۔ اے اللہ جن کا مکان نہیں ہے ان کو مکان بنانے کی، اے اللہ ان کی جو علاج نہیں ہے تو علاج کروانے کی اے اللہ تو غیبی مدد عطا فرما۔ میری بات کو ختم کرتے ہوئے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر کوئی میں کہنے میں کچھ زیادہ کہا ہوں تو میں آپ تمام سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہم سب مل کر قرآن اور حدیث کو ہم بھی خود بھی عمل کریں، لوگوں تک بھی اس دعوت کو پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔